بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے بطن میں تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پوری 9 مہینوں کی داستان بتانے والا ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے فرمایا کہ آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا، پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پوچھا آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم ہے، اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری ان کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا، وہیں صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا کہ آمنہ، خوش ہو جاؤ، ہمارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ حضرت آمنہ نے پوچھا لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستے بناتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا، وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے، اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو، کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ اے آمنہ، تمہارے بدن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا، قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا، وہیں صبح کا وقت تھا، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بدن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا پانچواں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا، کہنے لگا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے، اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی، مجھ سے کہنے لگی اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا ساتواں مہینہ شروع ہوا، وہیں صبح کا سنہرا وقت تھا، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا، کہنے لگا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کلیم اللہ ہوگا، اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے باتیں بھی کرے گا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔
یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت اسماعیل ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ پوچھنے لگی آپ کون ہو؟ جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے وہ اب غسل کر کے آیا ہو، ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بدن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا میرا نام حضرت عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اس طرح سے ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی تو اچھا ہوتا، تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں، ایک اور بات یہ ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے، اگر آمنہ کچن میں جاتی ہیں تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا شام کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہنے لگے بیٹی آمنہ، تجھے پتہ ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر کہاں سے لاتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی ابا جان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت سے ہیں، آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھے سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا نہ کبھی میں نے دیکھا، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سلسلے میں تو کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسرہ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے، دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ بھی کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا۔ فارسیوں کا آتشکدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ ناک
ناف بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے، پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن اور ان ملائکہ اور چرن اور پرند کے سامنے پیش کرو، تمام انبیاء اکرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چڑھ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار، غلبہ اور اطاعت میں نہ ہو۔ پھر تین شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمندار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے۔ آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے، کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرہ پھٹ گیا اور اس کی 14 کنکرے گر پڑے۔ فارس کی آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔